السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بینہم۔ معزز سامعین حضرات، جیسا کہ آپ احباب سن چکے ہیں، خلفائے راشدین کے فضائل، عظمت اور ان کی سیرت کے حوالے سے دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور خلفائے ثلاثہ کے فضائل و مناقب آپ احباب پچھلے دروس میں جید علماء کرام سے سماعت فرما چکے ہیں۔ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، عظمت، مقام کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، جس میں انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام مفصل اور مدلل بیانات فرمائیں گے۔ اہل حدیث کا عقیدہ ہے پیغمبر کا ہر صحابی جنتی ہے۔ قرآن نے اعلان کیا کل وعد اللہ الحسنی، حضور کے ہر صحابی سے اللہ نے حسنہ یعنی کہ جنت کا وعدہ کیا، اور مالک نے اعلان فرمایا وعد لهم جنات، اللہ نے جنت بنائی ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی، کہ جس نے ایمان کی حالت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کر لیا، اللہ تعالیٰ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ فرمایا او رآ من رآنی، جس نے اسے دیکھا، کسے؟ پیغمبر کے صحابی کو، یعنی صحابی کو دیکھ کے وہ تابعی بن گیا، اللہ اسے بھی اپنی جنت کا حقدار بنا دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک جنازہ گزرا تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ بڑا ہی اچھا انسان تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا واجب، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ ایک اور جنازہ گزرا، حضور کو بتلایا گیا اللہ کے رسول یہ اچھا انسان نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا واجب، اس کے لیے بھی واجب ہو گئی۔ حضرات صحابہ کرام حضور سے عرض کرنے لگے اللہ کے رسول پہلے جنازہ گزرا، آپ نے یہی جملہ ارشاد فرمایا، پھر جنازہ گزرا، آپ نے یہی جملہ ارشاد فرمایا۔
فرمایا صحابہ جسے تم نے برا کہا تھا اس پہ جہنم واجب ہو گئی، اور جسے تم نے اچھا کہا تھا اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ یا محدثین تڑپے کہنے لگے صحابی تو جسے اچھا کہہ دے اللہ اسے جنت عطا کر دیتے ہیں، خود اندازہ لگائیے جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا اپنا کتنا بلند مقام ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کا ہر صحابی جنتی ہے۔ ان جنتی لوگوں میں سے آج جن کا ذکر علماء کرام کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ عام طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ بات کی جاتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز پڑھایا کرتے تھے تو علی حضرت ابو بکر کی اقتداء میں نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ حضرات گرامی ہم یہ کہتے ہیں ہوں علی اور جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کریں، یہ تمہاری محبت ہو سکتی ہے، میرے علی نمازی علی ہے، ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز ادا کرنے والے بھی ہیں، اور میرے علی حضرت ابو بکر صدیق سے سچی محبت کرنے والے بھی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد کیا دیکھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ ابو بکر صدیق آگے بڑھے، حسن کو اٹھایا، اٹھا کر کے سینے کے ساتھ لگایا، سامنے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا ابو بکر صدیق نے کہا علی اس بات میں کوئی شک نہیں، حسن بیٹا تیرا ہے، لیکن اس کا چہرہ کائنات کے رب نے محمد کریم جیسا بنا دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کیا کرتے تھے۔ چند باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو محبت تھی اس کے متعلق عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر حضرت ابو بکر صدیق سے پیار کرنے والے، حضرت علی فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک میں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنتا، سننے کے بعد ان پہ عمل کرتا، حضور کی باتیں، حضور کی حدیثیں مجھے فائدہ دیتی، اور علی کس قدر محبت کرنے والے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وظیفہ بتلایا، اے علی جب رات کو سونے لگنا ہے تو اپنی ہاتھوں کے پوروں پہ، انگلیوں کے پوروں پہ آپ نے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے زندگی کا معمول بنا لیا، روزانہ پڑھتے ہیں، ساری زندگی پڑھا۔ جب صفین کی لڑائی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرنے والے نے سوال کیا، علی لڑائی میں حملہ بڑا سخت تھا، اس رات بھی آپ نے پیغمبر کی اس حدیث پہ عمل کیا؟ حضرت علی فرماتے ہیں ہاں، جس دن صفین کی لڑائی تھی اور حملہ بھی بڑا سخت تھا، اس رات بھی میں نے محمد کی اس حدیث پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی احادیث میں سنتا، سننے کے بعد ان پہ عمل کرتا، مجھے پیغمبر کی باتیں، پیغمبر کی احادیث فائدہ پہنچاتی۔ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے جانے کے بعد میں جس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنتا، میں اس وقت تک عمل نہ کرتا جب تک بیان کرنے والا اس بات کی قسم نہ اٹھاتا کہ میں نے یہ حدیث واقعی جناب سیدنا محمد رسول اللہ سے سنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں جو بھی میرے سامنے حدیث بیان کرتا، میں اس سے سوال کرتا کہ کیا واقعی تو نے یہ حدیث حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ اگر وہ کہتا میں نے سنی ہے تو مجھ سے اگلا سوال کرتا کیا تو اس بات کی قسم اٹھاتا ہے کہ واقعی تو نے یہ حدیث حضرت رسول اللہ سے سنی ہے؟ فرماتے ہیں اگر وہ قسم اٹھاتا میں اس حدیث کو عمل کا حصہ بنا لیتا۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے حدیث بیان کی، اور حدیث بیان کرنے والے کون ہیں؟ فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور الفاظ سنیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت دیکھیے، حضرت علی کی حضرت صدیق کے ساتھ سارے مغالطے دور ہو جائیں گے، ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، سارے اعتراض دور ہو جائیں گے کہ میرے علی کس قدر حضرت صدیق سے محبت کیا کرتے تھے۔ فرماتے مجھے حدیث بیان کی کس نے؟ حدثنی ابو بکر وصدق ابو بکر۔ فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی حضرت ابو بکر صدیق نے۔ فرماتے جب صدیق نے حدیث بیان کی، باقی سب سے میں یہی بات کہتا ہوں قسم اٹھاؤ واقعی یہ حدیث حضرت رسول اللہ سے سنی ہے۔ اگر وہ قسم اٹھاتا اس کی بات پہ یقین کر لیتا، نہ اٹھاتا اس کی بات کو چھوڑ دیتا۔ فرماتے ہیں جب صدیق اکبر نے حدیث بیان کی، میں نے فوراً اس حدیث کو اپنے عمل کا حصہ بنا لیا۔ ابو بکر سے میں نے قسم نہیں لی، اے پیارے علی آپ نے قسم کیوں نہیں لی؟ علی فرماتے ہیں میرے علی کا عقیدہ کیا ہے، میری صدیق سے محبت کا عالم کیا ہے، میرے علی کا ایمان کیا ہے۔ وصدق ابو بکر، پیغمبر کا ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر سچے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کہنے والے جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں صدق ابو بکر، ابو بکر جو کہتے ہیں صدیق ہیں، سچ کہتے ہیں۔ صدیق کو صدیق خدا نے کہا، صدیق کو صدیق مصطفیٰ نے کہا، صدیق کو صدیق مرتضیٰ نے کہا، صدیق تو صدیق ہے، جو نہ مانے وہ زندیق ہے۔ کیسی محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ سے جو بھی کہے یہ لڑنے والے تھے، آپ سے جو یہ بات کرے یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، نعوذ باللہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے تھے۔ یہ بات اس کے سامنے بیان کیجئے، تمہاری باتیں غلط ہیں۔ علی صدیق سے سچی محبت کرنے والے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے محبت کرتے ہیں یہ آپ نے بھی سن رکھا ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے دونوں نواسے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرات گرامی معلوم کیا ہوا؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت صدیق سے محبت نوٹ کیجئے۔ حضرت
علی فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنا بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور شان کس کی بیان کر رہی ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنا. کیا سنا؟ سیدہ کہول اہل الجنہ ابو بکر و عمر. فرماتے ہیں میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو جوانی میں جنت میں جائیں گے جنت میں ان نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین ہوں گے، لیکن جو جوانی کی عمر گزار کر کے جنت میں جائیں گے ان کے جنت میں سردار ہوں گے حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے، جناب سیدنا عمر بن خطاب ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہما. کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ. اور آخری بات توجہ سے سماعت فرمائیے. ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں میں تشریف فرما ہے، اپنے ساتھیوں سے سوال کرنے لگے من اشجع الناس، میرے ساتھیوں بتلائیے پیغمبر کے صحابہ میں سب سے بہادر کون ہے؟ بتانے والوں نے بتلایا قالوا انت علی، آپ سب سے بہادر ہیں. کیوں؟ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے جوہر دیکھ رکھے تھے. جب خیبر پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح خیبر فتح ہو جائے گا کیونکہ جھنڈا میں اسے دوں گا جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ہر بندہ سوچ رہا ہے یہ جھنڈا کسے ملے گا. جب صبح ہوئی نبی علیہ السلام نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ حضور علی کی آنکھوں کو تکلیف ہے. فرمایا بلایا جائے. علی آئے، حضور نے لعاب لگایا، اللہ نے شفا دی، حضور نے جھنڈا تھما دیا. وہ خیبر جو اس سے پہلے فتح بھی ہو رہا تھا، جب میرے علی کو جھنڈا ملا خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا. لوگوں نے یہ بہادری کے جوہر دیکھ رکھے تھے، سن رکھے تھے. کہنے لگے قالوا انتا، اے علی پیغمبر کی امت میں سب سے بڑے بہادر ہیں تو آپ ہیں. حضرت علی فرمانے لگے لوگوں یہ تو تمہاری محبت ہے، مجھ علی کی محبت پہ غور کرو. میرے نزدیک پیغمبر کی امت میں سب سے بہادر کون ہے؟ فرمایا بتلائیے علی آپ کے نزدیک پیغمبر کی امت میں سب سے بہادر کون ہے؟ فرمانے لگے میرے نزدیک پیغمبر کی امت میں اگر سب سے بہادر ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ساتھ فرماتے ہیں میں نے پتا کیوں پیغمبر کی امت کا سب سے بڑا بہادر کہا. ایک وقت تھا جب سارے جھٹلا رہے تھے، نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں اللہ کی توحید کا اعلان کیا، کافروں نے مارنا شروع کر دیا. کسی نے جا کر کے حضرت ابو بکر صدیق کو بتلایا اے ابو بکر تیرے مرشد کو، تیرے پیر کو، تیرے نبی کو مکہ کے کافر مار رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق آئے، جان کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھے اور ان کافروں کو روکتے ہیں اور ساتھ ہی فرمانے لگے وَيْلَكُمْ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، کیوں مارتے ہو اس پیغمبر کو جو تمہیں اللہ کی طرف بلانے والے اور جو کہتے ہیں تمہارا رب صرف اللہ ہے. فرماتے ہیں اس سے بڑی بہادری اور کوئی ہو سکتی ہے؟ فرمانے لگے میں نے پیغمبر کی امت کا سب سے بڑا بہادر کیوں کہا؟ اس سے پہلے بنی اسرائیل میں فرعون کی آل میں ایک ایسا بندہ گزرا جو ایمان تو لا چکا تھا لیکن اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا، لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار اور اعلان نہیں کیا،
لیکن جب دیکھتا ہے وقت کے پیغمبر کو مارا جا رہا ہے یہ آگے بڑھا یکتم ایمانہ ہو اپنے ایمان کو چھپا رکھا ہے ایمان کو چھپاتے ہوئے کہنے لگا وَيْلَكُمْ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ کیوں مارتے ہو اس شخص کو جو کہتا ہے تمہارا رب اللہ کہا وہ فرعون کی آل میں تھا وقت کے پیغمبر پہ ایمان لا چکا تھا لیکن اس نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا کہا میں کیوں نہ ابو بکر صدیق کو پیغمبر کی امت کا سب سے بہادر انسان کہو جو پیغمبر سے محبت کا اعلان بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے ایمان کا اظہار بھی کر رہے ہیں حضرات گرامی یہ محبت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ صدیق علی سے محبت کرنے والے علی صدیق سے محبت کرنے والے اللہ ہمیں بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسوہ کو اپناتے ہوئے باقی صحابہ کرام کے ساتھ ایسے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے علی حضور کے صحابہ سے محبت کیا کرتے تھے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین